بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمیر نثار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ یہ ویڈیو دھرنے کے جو نتائج ہیں جو کہ حالیہ ہی سرکاری ملازمین نے سول سیکریٹریٹ پنجاب کے سامنے کیا ہے اس کے حوالے سے ہیں۔ کیا لیو انکیشمنٹ کا معاملہ حل ہو گیا؟ کیا جو جائز مطالبات تھے سرکاری ملازمین کے 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن جس کی وجہ سے پینشن میں کٹ لگا تھا، گریجویٹی کا کٹ لگا تھا، کیا وہ مطالبہ مان لیا گیا ہے؟ کیا جو پرائیویٹائزیشن جو سکولز کی ہو رہی ہے اور ایس ایس ایز اور اے اوز کے ریگولرائزیشن کا ایشو ہے حل ہو گیا ہے؟ اس طرح کے تمام ایشوز جس کی وجہ سے یہ دھرنا کل ناصر باغ سے نکل کر پنجاب سول سیکریٹریٹ کے سامنے آج آیا اور دھرنا مؤخر کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کیا یہ جو ایشوز تھے اچیو ہوئے، حل ہوئے، کیا مذاکرات طے پائے؟ جی ہاں، اس کے اوپر اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہے، کیا جہاں تک میرے علم میں ہے، جہاں تک میرے نالج میں ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے فیکٹ فائنڈنگ بیسڈ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی تو دھرنا آج پنجاب سول سیکریٹریٹ کے سامنے اپنے اگیگا قیادت کے انڈر تمام سرکاری ملازمین پہنچے، وہاں پر انہوں نے دھرنا دیے رکھا، احتجاج کیے رکھا اور اس وقت تک کرتے رہے جب تک حکومتی ارکان ملنے نہ آ گئے۔ تو اگیگا قیادت نے اس وقت احتجاج وقتی روک دیا۔ حکومتی اعلیٰ شخصیت جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے آئے، میٹنگ ہوئی، منشا اللہ بٹ صاحب یہ منسٹر ہیں جی، تو ان کی ملاقات ہوئی اگیگا قیادت سے۔ اگیگا قیادت آپ جانتے ہیں بشیر وڑائچ، پنجاب ٹیچر یونین کے صدر خالد جاوید سنگھیڑا، ضیاء اللہ نیازی اور دیگر جتنے بھی اگیگا قیادت کے لوگ ہیں، ان کی منشا اللہ بٹ صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے، آپ کا لیو انکیشمنٹ کا ایشو جو ہے، 2 دسمبر کا جو نوٹیفیکیشن ہے، ریگولرائزیشن کا جو ایشو ہے، یہ سارے ایڈریس کیے جائیں گے۔ اب وقتی جو فیصلہ اگیگا قیادت نے لیا، خالد جاوید سنگھاڑا صاحب نے اعلان کیا کہ 15 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے یہ جو دھرنا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پیش رفت ملی ہے۔ لیکن اگر ہم تجزیہ کریں، اگر ہم اس چیز پہ بات کریں کہ دھرنے کا بند ہو جانا اور 15 دن تک مؤخر کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ مطالبات جو ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے گا یا انہیں سنا جائے گا یا یہ مان لیے جائیں گے، اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو صاف ظاہر ہے جی، اس سے پہلے بھی احتجاج ہوا، دھرنا ہوا، پروٹیسٹ ہوئے سرکاری ملازمین کے، اور صرف محض ایک ایس ایچ او کے کہنے پر 25 جون کو دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، مؤخر کر دیا گیا۔ لیکن اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ پٹنگ دا ایلیفینٹ ان روم از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ ہاتھی کو کمرے میں بند کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو اب وقت بتائے گا۔ لیکن انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ویٹ اینڈ واچ، دیکھیں، ویٹ صبر کریں اور واچ دیکھیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا حقائق کی بنا پر بات کریں، اگر تھوڑا سا ہم ریئلسٹک سوچیں، حقیقت پسندانہ آئینہ لگا کر، حقیقت پسندانہ اینک لگا کر، گلاسز لگا کر تھوڑا سا ہم سوچیں تو ایسا ہوتا ہوا مشکل نظر آتا ہے کہ آپ کی جو پینشن کٹ جو ہے وہ کم کر دیا جائے، دوبارہ واپس لا دیا جائے، لیو انکیشمنٹ والا معاملہ اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ تھوڑا مشکل نظر آتے ہیں۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، یہ تینوں چاروں تو گورنمنٹ شاید کبھی بھی پیکج نہ دے، البتہ ایک آدھے کے اوپر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو یقیناً آپ کو دیا جا سکتا ہے سرکاری ملازمین کو، اور ایک آدھا 3-4 مطالبات میں سے کوئی ایک آدھا یقیناً حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، سرکاری ملازمین کا جائز مطالبہ مان لے گی۔ لیکن سارے جو مطالبات ہیں کہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا ہی یعنی کہ ایک پلیٹ میں ڈال کے دے دیا جائے،
ایسا ناممکن ہے۔ اس کی ایک دو وجوہات ہیں جی۔ مین وجوہات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اوپر سے بے شک حکومت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن آئی ایم ایف کبھی بھی آتا جاتا نہیں رہتا۔ آئی ایم ایف اپنی جگہ پہ ہے۔ ہماری جتنی فسکل مینجمنٹ ہے، جتنی ہماری پالیسیز بنتی ہیں، اکانومک پالیسیز ہیں، اس کے اندر آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنز رکھتا ہے، آئی ایم فسکل مینجمنٹ کے حوالے سے ڈائریکشنز دیتا ہے کہ پینشن جو ہے وہ بوجھ ہے، آپ اگر سرکاری ملازمین کی پینشن کٹ نہیں کریں گے یا کم نہیں کریں گے یا پرائیویٹائز اسکولوں کو نہیں کریں گے، اداروں کو نہیں کریں گے، تو آپ فسکل ڈیفیسٹ کا شکار ہو جائیں گے، فسکل مس مینجمنٹ کا شکار ہو جائیں گے، مالی مس مینجمنٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوگا۔ تھینک یو۔